مجھ ناچیز کا آپ کو سلام، السلام علیکم۔ ایک بار کا واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو پہلی نصیحت کی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کی جو پہلی نصیحت تھی، آپ نے پہلی مرتبہ جو لب کھولے تو آپ نے کہا کہ یہ ساری مخلوق جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا کنوہ ہے۔ اور پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کے بہت حکم آئے اور کہا، اے محمد کہہ دو کہ بندے ہونے میں سب بندے میرے لیے برابر ہیں، اور میرا بندہ جو جہاں موجود ہے میں اس کے ساتھ وہاں موجود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام میں بھی اپنی ارشاد فرمایا کہ ہم بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو جیسا یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جیسے خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا، یعنی بندہ ہونے میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برابر ہیں۔ وہ پروردگار عالم سبھی کے لیے پانی برساتا ہے، سبھی کو وہ رزق دیتا ہے۔ اب آ جائیے رتبے پر، تو رتبہ تمام جہان کے انسانوں میں اللہ کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا رتبہ انسانوں میں، پھر آپ کی اولاد کا ہے، پھر اہل بیت کا ہے، پھر آپ کے صحابہ کا ہے۔ یہ ہے رتبے کی بات۔ تو حضور صحابہ سے کہنے لگے ایک دن کہ تم اس عورت کو جانتے ہو؟ ایک عورت کا آپ نے ذکر کیا، تو صحابہ کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب، آپ اس عورت کا نام بھی اپنی زبان مبارک سے نہ لیں۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس عورت کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیاسا کتا تھا، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا، کنویں کے پاس تھا، وہ اس کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا کسی بھی طرح کا کہ تاکہ وہ پانی پی سکے۔ تو اس عورت نے اس کتے کے لیے یعنی اپنے تن کے کپڑے اتارے اور اپنے تن کے کپڑوں کو کنویں میں لٹکایا، کسی طرح سے ساڑی تھی یا دوپٹہ وغیرہ جو بھی تھا، اور اس کو پانی میں بھگویا کنویں میں ڈال کر کے، اور اس کو پھر نچوڑ کر کے اس کتے کی پیاس بجھائی۔ بولے اس کی وجہ یہ ہے جنت میں جانے کی۔ تو پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے صحابہ سے کہ اس عورت کو جانتے ہو؟ ایک عورت کے لیے اور کہا آپ نے، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب، وہ تو بڑی تقوی والی عورت ہے، بڑی نمازی پرہیزگار عورت ہے وہ تو آپ کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں اس کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ بولے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت نے بلی پال رکھی تھی شوق میں، تو وہ عورت جو تھی بلی کو نہ پیٹ بھر کے کھانا دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ بولے اس کی وجہ یہ ہے، نہ اس کو چھوڑتی تھی اور نہ پیٹ بھر کے کھانا دیتی تھی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم، بہت باریکی کے معاملے ہیں، انسانیت انسان کے اندر ہونی بہت ضروری ہے۔ پھر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے، ایک واقعہ سنانے لگے آپ سرکار توریت کا۔ تو صحابہ سے کہنے لگے آپ توریت کا واقعہ سنا رہے ہیں آپ کہ 2 گروہ روز محشر میں بلائے جائیں گے، اور ان 2 گروہ کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک گروہ کو حکم دے گا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ گروہ کہے گا اللہ جل شانہ، آپ ہمیں جنت میں کس لیے داخل کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ وہ جو میرا بندہ تمہارے پاس بھوکا آیا تھا، تم نے اسے روٹی کھلائی تھی، ایسے سمجھو جیسے مجھے کھلائی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وہ جو میرا بندہ بیمار تھا، تم نے اسے طرح طرح سے تسلی دی تھی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ایسے سمجھو جیسے تسلی تم نے مجھے دی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جب میں قید میں تھا تم میری ملائی کو آئے تھے، یعنی میرا بندہ جو قید میں تھا تم ملائی کو آئے تھے، ایسے سمجھو جیسے تم مجھ سے ملنا آئے تھے۔
اللہ تبارک تعالیٰ پھر کہے گا کہ وہ جو میرا بندہ تمہارے پاس ننگا آیا تھا اور تم نے اپنے اپنے قاعدے سے اس بندے کو جو کپڑے دیے تھے ایسے سمجھو اسے نہیں مجھے دیے تھے، اور اس گروہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرے گروہ کو بلایا جائے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اسے دوزخ میں ڈال دو، تو وہ گروہ کہے گا اللہ جل شانہ ہمیں دوزخ میں کس لیے ڈالا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے روٹی نہیں دی، جب میں بیمار تھا تم مجھے دیکھنے کو نہیں آئے، جب میں قید میں تھا تم مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ تو وہ گروہ کہے گا اللہ جل شانہ آپ تو ان سب باتوں سے مبرہ ہیں، نہ آپ سوتے ہیں، نہ آپ کھاتے ہیں، نہ آپ پیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ وہ جو میرا بندہ بھوکا تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے اسے روٹی کو منع کر دیا تھا جبکہ روٹی تمہارے پاس تھی، تو ایسے سمجھو جیسے مجھے منع کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا وہ جو تمہارے عزیز اور اقاربوں میں جو تمہارا انتظار کرتا تھا، غریب تھا کہ مجھ سے کوئی ملنے کو آئے گا، میری مجاز کرسی کو آئے گا، اور تم ملنے کے لیے نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا وہ میرا بندہ جو قید میں تھا، جو آنکھیں لگائے رہتا تھا کہ کوئی مجھ سے ملنا آئے گا، مگر تم اس سے ملنے کے لیے نہیں گئے، تو ایسے سمجھو تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں گئے، اور یہ کہہ کر کے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا دریا عام فہم ہے۔ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ جو انسان اپنے ماں اور باپ کی طرف ایک مرتبہ مسکرا کر کے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایک حج کی برابر ثواب دیتا، یعنی حج اکبر کی برابر ثواب، یعنی حج اکبر یعنی بڑا حج۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیارے رسول اگر کوئی دوبارہ دیکھے اپنے والد والدین کی طرف مسکرا کر پیار سے خلوص سے تو پھر دوبارہ بھی کا اتنا ثواب ملے گا؟ آپ کہنے لگے جو جتنی بار اپنے ماں اور باپ کی طرف محبت اور پیار سے مسکرا کر کے جو دیکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حج اکبر کا ثواب دیتا، اب جتنی بھی مرتبہ کوئی دیکھے۔ یہ ہے ماں باپ کے رتبے کی بات، اور ماں کو جنت کا دروازہ باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے اور ماں کو جنت۔ تو دیکھیے اللہ جل شانہ نے بھی اگر مثال دی ہے اس دنیا کے رشتوں پر تو وہ ماں کے رشتے پر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو خوش ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محبت سے ہوتا۔ پھر میں آپ کو بتا دوں یہ تمام دنیا کے جتنے بھی علماء دین ہیں یہ کھلی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کسی بھی علماء دین سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی انسان اس دنیا میں کسی سے کسی کا پھٹا ہوا دل ملوائے گا تو اللہ جل شانہ اسے بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، یعنی اس سے کسی طرح کا کوئی حساب کتاب ہوگا نہیں، سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے۔ تو دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی اس نے اپنی محبت کا دریا عام فہم کر دیا، اپنی رحمت کا دریا۔ اب سوچئے ان لوگوں کا اس دنیا میں کیسا مقام ہوگا جو اس پیارے کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کبیر داس کا ایک دوہا ہے، کبیر داس نے ایک دوہا کہا کہ رام نام کی لوٹ ہے لوٹی جائے تو لوٹ، اور انتقال پچھتائے گا جب پران جائیں گے چھوٹ۔ یعنی رام جو انہوں نے کہا اس اللہ کو کہا جو خالق و مالک ہے۔ تو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات تعداد میں تعریف کرتا اور اس کا نام لیتا رہتا، اس کی شکر گزاری کرتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس پر بہت پیار آتا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے، یعنی ذات تعداد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی، اس کی شکر گزاری کرنی اور اس کا نام لینا۔ تو دیکھیے اگر مجھ سے بتانے میں کچھ سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھ ناچیز کو معاف کرنا، اور میرا پاک پروردگار عالم میرا رب اللہ مجھ ناچیز کو بھی معاف کرے جو مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو بھی ہمیں معاف کرے، اور میرا پاک پروردگار عالم میرا رب اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی خوش رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی خوش رکھے۔ اور خوشی میں جو آ گئی یہ ساری دعائیں آ گئیں، تو میرا پاک پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ مقبول کرے۔ اور میں اپنا فون نمبر بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی میرا فون نمبر ہے 888266
اور 7063 یعنی 88 82 66 70 63۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔